تو قرآن موجود، امام موجود. معصوم نے فرمایا سورہ انا انزلنا کے ذریعے 12ویں کے وجود کو ثابت کیا کرو منکروں پر. تو اس قرآن میں آیت تطہیر موجود ہے، اور آیت تطہیر قرآن نے رہنا ہے، پیغمبر نے قرآن نے رہنا ہے قیامت تک، تا حوض کوثر تک. اور پیغمبر نے فرمایا یہ اہل بیت قرآن جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اور اس قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، قرآن کے اندر یہ آیت تطہیر ہے، اس کو قیامت تک رہنا ہے. اور اللہ نے آیت تطہیر میں اعلان فرما دیا ہے اہل بیت طاہر ہیں. تو جب تک یہ پھر قرآن موجود ہے، قرآن میں آیت تطہیر موجود ہیں، یہ اعلان ہوتا رہے گا، یہ سنایا جاتا رہے گا، یہ آیت اعلان کرتی رہے گی کہ آل محمد طاہر ہیں، آل محمد طاہر ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اللہ نے اس آیت میں آل محمد کی طہارت کا اعلان فرمایا ہے. آل محمد طاہر ہے، اور ان طاہرین میں سے ایک ذات ہے ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. وہ بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سیدہ بھی کسا والوں میں موجود تھی، اہل کسا کے اندر سیدہ بھی تشریف فرما تھیں. اور جب جبرائیل نے پوچھا نا کہ مالک کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. چادر کے نیچے جو بیٹھے ہیں ایک فاطمہ ہے، اس کے والد گرامی ہیں، اس کے بابا جان ہیں، اور اس کے سرتاج علی ہیں، اور اس کے بیٹے حسنین شریفین ہیں. تو چادر والوں کا تعارف اللہ نے جناب زہرا سے کرایا ہے، جناب سیدہ سے کرایا ہے. تو سیدہ طاہرین میں سے ایک ذات سیدہ ہے، سیدہ کی ذات ہے طاہرین میں سے. اللہ اکبر. طاہرین کا مطلب معصومین، یعنی یہ معصوم ہیں. اب پھر بھی کوئی آیت شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ آل محمد کی ذات، علی کی ذات، حسنین کی ذات، سیدہ کی ذات ہے، مولا حسنین شریفین کے بعد باقی آئمہ جو 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کی صلب طاہر سے، باقی آئمہ یہ سارے کے سارے ذوات مقدسہ کیا ہیں، یہ سب کے سب طاہرین ہیں، یہ سب کے سب کیا معصوم ہیں. اور آیت کہہ رہی ہے کہ یہ معصوم ہے اس لیے کہ جب ان سے ہر قسم کا رجس دور ہے. اب گنتے جائیں جو پلیدگیاں، جو نجاستیں ہیں رجس میں آتی ہیں، شرک ہے، کفر ہے، جھوٹ ہے، محرمات، جو بھی شے رجس میں آتی ہے ایک ایک گنتے جائیں. وہ ہر شے اللہ نے فرما دیا ہے اے اہل بیت پیغمبر وہ سب کی سب رجس آپ سے میں نے دور رکھے ہیں. تو جب وہ سب کے سب دور ہیں تو اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، اور یہ سیدہ کے اسامی بھی ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سیدہ کے ناموں میں سے نام ہیں، طاہرہ، مطہرہ. امام صادق علیہ السلام آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کے آسمانوں میں 9 نام رکھے ہیں، 9 نام رکھے ہیں: فاطمہ، طاہرہ، مطہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، زکیہ، زہرا، محدثہ، صدیقہ. اللہ نے 9 نام اپنے دربار میں رکھے ہیں، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ ہے، اور القاب بھی سیدہ کے کافی ہیں. تو یاد رکھیں ہم جو بچوں کے نام رکھتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے وہی بنیں، وہی نکلیں،
لیکن جو معصومین کے اللہ نے نام رکھے ہیں اور جو القاب رکھے ہیں وہ ہر معصوم کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، فضائل ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں. ان خصوصیات، ان امتیازات کی بنا پر اللہ معصوم کے نام رکھتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر نبی کے بعد اس کے اوصیاء ہوتے ہیں، اس کے خلفاء ہوتے ہیں، آپ کے بھی اسی طرح اللہ نے خلفاء اوصیاء بنائے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کہ نبی جو ہیں حضرت سلمان کو دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے سلمان تم نے بڑا پیارا سوال کیا ہے. ہاں سلمان، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے اللہ نے اوصیاء بنائے ہیں، اور میں بھی جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بھی بعد اللہ نے میرے 12 اوصیاء بنائے ہیں. یا رسول اللہ فرمائے بتائیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو روایات، متعدد روایات ہیں کہ پیغمبر نے بعض روایات میں ہر معصوم کا نام بتایا ہے، اور بعض میں فرمایا کہ اے سلمان میرے بعد 12 میرے جان نشین ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. اولہم علی و آخرہم مہدی، پہلی ذات علی کی ہے اور آخری ذات قائم آل محمد کی ذات ہے. پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہیں. اور روایات میں ہے کہ ہر معصوم کا پیغمبر نے نام بتایا ہے، اور بعض روایات میں نام کے ساتھ کیا ہے، پیغمبر نے ہر معصوم کا لقب بھی بتایا ہے. نام بھی بتا کے پیغمبر گئے اور لقب بھی بتا کے گئے ہیں. تو یہ اللہ نے لقب دیے تھے ہر معصوم کو، اللہ نے یہ نام رکھے تھے ہر معصوم کے، پیغمبر نے نہیں رکھے تھے. اللہ نے روز ازل سے ہر معصوم کا نام خود اللہ نے رکھا ہوا تھا. ہر معصوم کے القاب معصوم کو اللہ کی ذات نے دیے تھے. جس طرح امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف فرمائے، نماز مصلی عبادت پہ ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، کہ سانپ آیا، اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں خلق ڈالنا چاہا. تو جب سانپ نے ہر کوشش، وہ سانپ نہیں تھا شیطان تھا، سانپ کی شکل میں آ گیا تھا امام کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے، تو علی کے پوتے نے علی بن کر جناب علی جب سانپ کی شیطان کی ہر کوشش کو، معصوم ہے نا، معصوم کی ذات ہے، سانپ کی ہر کوشش کو ناکام کیا، تو فرشتوں نے اتر کے علی زین العابدین کے حجرے میں کہا انت زین العابدین و انت سید الساجدین. مولا ہم ہیں آپ کے قصیدے آپ کے قصیدے، آپ کی شان ہے، ہاں یہ قصیدے پڑھتے ہوئے آئے کہ آپ مولا عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں اور آپ سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار ہیں. تو یہ القاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. ہر معصوم کا نام رکھا جاتا ہے. ہمارے بچوں کی اور بات ہے، ہاں معصومین نے فرمایا اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھو، اس لیے کہ اس کا کافی اثر ہوگا. بچی کا نام فاطمہ ہے تو وہ بچی عبادت کی پابند ہوگی، حیا کی، اس میں حیا کافی پایا جائے گا، حجاب کی پابندی کرے گی، شرم و حیا اس میں ہوگا. معصومین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں پنجتن پاک کے نام جمع ہو جائیں اس گھر میں فقر نہیں آ سکتا. جس گھر میں بار بار نام محمد بولا جائے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس گھر میں بار بار نام علی، تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو ہم بچوں کے نام رکھیں معصومین کے ناموں پر، تو ان میں کوئی نہ کوئی معصوم کے نام کا اثر تھوڑا بہت آتا ہے اور پایا جائے گا، برکت ہوگی. مگر معصوم کا جو نام اللہ رکھتا ہے وہ معصوم کے امتیازات ہوتے ہیں، وہ معصوم کے درجات ہوتے ہیں، وہ معصوم کے فضائل ہوتے ہیں، وہ معصوم کی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی بنا پر اللہ جو ہے اپنے معصوم کا نام رکھتا ہے. تو سیدہ کے نام اللہ نے جو رکھے، سیدہ طاہرہ ہے، سیدہ مطہرہ ہے، سیدہ زکیہ ہے، سیدہ راضیہ ہے، سیدہ مرضیہ ہے، سیدہ محدثہ ہے، سیدہ مبارکہ ہے، سیدہ صدیقہ ہے، سیدہ زہرا ہے. تو یہ جو اللہ نے سیدہ کے نام رکھے ہیں، سیدہ کا ہر نام جو ہے اس کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں، الگ الگ وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر کیا ہے، سیدہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے، سیدہ کے نام رکھے گئے ہیں.
मासूम से पूछा गया कि मौला अली मुर्तज़ा, मौला मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सईदा को गुस्ल दिया था, इसकी वजह मासूम फरमाते हैं इसलिए कि सईदा सिद्दीक़ा थी। सईदा क्या थी? सिद्दीक़ा थी। अब जब सईदा सिद्दीक़ा थी तो ज़रूरी था सिद्दीक़ा को कोई गुस्ल भी सिद्दीक़ दे। अल्लाह अकबर। इसलिए कि सईदा मासूमा थी। अब मासूम को गुस्ल देने के लिए ज़रूरत है मासूम ही मासूम को गुस्ल दे सकता है, उसका जनाजा मासूम ही पढ़ता है, उसके गुस्ल कफन का एहतमाम भी मासूम ही करता है। तो मासूम के गुस्ल कफन जनाजे का है क्या है, एहतमाम मासूम करता है। तो सईदा मासूमा थी, सईदा सिद्दीक़ा थी, तो ज़रूरी था अली की ज़ात है सईदा को गुस्ल देते। आगे मासूम फरमाते हैं जैसा हज़रत मरियम को उनके बेटे हज़रत ईसा ने गुस्ल दिया था, क्योंकि बीबी मरियम सिद्दीक़ा थी, मासूमा थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को गुस्ल दिया। मासूम मासूम को गुस्ल देता है, मासूम मासूम का जनाजा पढ़ता है, मासूम का जनाजा मासूम पढ़ता है, मासूम को गुस्ल मासूम देता है। तो ये इसी तरह बाकी अस्मा नाम जो सईदा के हैं उनके भी इसी तरह अलग अलग खुसूसियात हैं। मासूम से पूछा गया कि सईदा को फातिमा क्यों कहा गया?